سردیوں کی حسین شامیں، زبردست سا موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، دل تو کرتا ہے کھڑکیاں کھول کے نہ بندہ بیٹھ جائے، لیکن کیا کرے ہمارے گھر میں نا پرندے ہیں جو کہ آزاد گھومتے ہیں۔ میرے گھر میں جو مٹھی اور دو ہم نے آسٹریلین برڈ رکھے ہوئے ہیں نا، جس کی وجہ سے مجھے دروازہ بند رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو سارا دن ہم لوگوں نے نا کھول کے رکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے مجبوراً دروازے بھی بند رہتے ہیں کیونکہ وہ اڑ کے ان کے نا اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں تو طوطے کے پر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں میں نے، لیکن جو میری فیملی ہے نا اس کو کاٹنے ہی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی میں نا اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہوں۔ اور یہ جو کارپیٹ وغیرہ بچھایا نا، بچیاں کیا کرتی ہیں رات کے ٹائم نا اپنا یہاں پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ وغیرہ لگا کے نا اس موسم کو انجوائے کرتی ہیں، گرمیوں نہیں سردیوں کی ٹھنڈک کو انجوائے کرتی ہیں۔ میں تو سونے کے لیے چلی جاتی ہوں اور وہ جو ہے پھر رات کو بیٹھ کے تو پھر اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں، موسم کو۔ دوسرے دن صبح کا آغاز ہے، بچے وغیرہ اسکول میں نے بھیج دیے تھے۔ آج جو ہے نا بچوں کی پارٹی تھی اور پارٹی میں جو ہے نا محمد ذکوان بہت ایکسائٹیڈ تھا، اور یہ پارٹی جو ہوتی ہے نا پورا سال ذکوان انتظار کرتا ہے کہ کب میرے اسکول میں پارٹی آئے گی، کیونکہ پارٹی کے بعد پھر ان کو چھٹیاں بھی ہونے والی ہوتی ہیں، اور رات کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ میں نے بنا کے دے دیا تھا، جس کا بارے میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی، جو ڈش میں نے ان کو بنا کر دی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اسکول والوں کی طرف سے تھا کہ کیونکہ یہاں پہ نیشنل ڈے آ رہا ہے نا، تو جو پارٹی تھی وہ نیشنل ڈے کے لیے تھی نا، اس لیے اسکول والوں کی طرف سے آیا ہوا تھا پیغام کہ بچوں کو جو ہے وہ اسکول یہ یو اے ای والے ڈریس پہنا کے بھیجنے ہیں۔ اس کے لیے ڈریس تو ذکوان کے پاس تھا، لیکن یو اے ای والے جو اوپر اپنے وہ رومال وغیرہ باندھتے ہیں نا وہ ہمارے پاس نہیں تھا، اور اس کے ذکوان کے جوتے وغیرہ نہیں تھے۔ اس کے لیے میں رات کو میاں صاحب کو لے کے چلی گئی تھی، مارکیٹ چلی گئی تھی، اور پھر ذکوان کی جو چیزیں تھیں وہ میں لے کے آئی تھی، اور پھر لائبہ نے فرمائش کی ہوئی تھی لازانیہ بنانے کی، اور لازانیہ وہ بنانے کے لیے کچھ سامان مجھے چاہیے تھا، وہ بھی لینے کے لیے میں چلی گئی تھی۔ بہرحال صفائی ستھرائی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، اور صفائی ستھرائی بس اوپر اوپر سے ہی کی جاتی ہے نا، تو فی الحال وقت حال تو ایسا ہی چل رہا ہے۔ ڈیپ کلینزنگ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی، ڈیپ کلیننگ کہیں پر بھی نہیں ہو رہی، بس اوپر اوپر سے صفائی۔ اور صفائی کا جو کیڑا ہوتا ہے نا بعض عورتوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ بس وہ سکون سے ٹک کے بیٹھتی نہیں ہے کہ بس گھر صاف ستھرا اور چمکدار ہونا چاہیے، اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ بس جتنا ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ تو سمجھدار جو عورت ہوتی ہے نا وہ جو ہے وہ گھر کی دھڑکن سکون کے محافظ ہوتی ہے نا، گھر میں خوشی بھی عورت سے اٹھتی ہے اور گھر کا سکون بھی اسی کی سوچ سے بہتا ہے نا۔ سمجھدار عورت یہ راز جان لیتی ہے کہ میرا مزاج، میرا لہجہ میرے گھر کی فضا بناتا ہے نا، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنی نیت، اپنی ذہنیت، اپنے دل کو سیدھا کرتی ہے۔ اس سے پہلا چراغ ہوتا ہے جس سے گھر کے باقی چراغ روشن ہوتے ہیں نا۔ عورت کا جو آغاز ہوتا ہے نا صبح کا، وہ فجر کے بعد روشنی عورت کی زندگی بدل دیتی ہے نا۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے بعد وہ تازہ ہوا میں سانس لیتی ہے، منہ دھوتی ہے، 2 منٹ شکر ادا کرتی ہے اور خود کو نئے دن کے لیے تیار کرتی ہے نا۔ اس کی تازگی گھر والوں تک پہنچ جاتی ہے، دن شروع ہونے سے پہلے گھر میں ہلکی سی روشنی اتر آتی ہے نا۔ یہ پیرا سب سے خاص ہے کیونکہ گھر کی صفائی عورت کے اخلاق اور اس کی تربیت کو ظاہر کرتی ہے۔ سمجھدار عورت صرف جھاڑو نہیں لگاتی، وہ گھر کی روح کو بیدار کرتی ہے۔ وہ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی گھر کو سانس لینے دیتی ہے نا، کھڑکیاں کھول کر ہوا کو اندر لاتی ہے، بستر درست کرتی ہے، کچن کی ترتیب دھیان سے سنبھالتی ہے، باتھ روم صاف رکھتی ہے، دھول کو دیر تک جمنے نہیں دیتی، اور سب سے بڑھ کر گھر میں خوشبو قائم رہتی ہے نا۔ صفائی عورت کا وہ خاموش ہنر ہے جس پر کوئی تالیاں نہیں بجاتا، مگر پوری دنیا جو ہے اس عورت کی تعریف کرتی ہے۔ ایسا گھر چاہے چھوٹا ہو، غریب ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، پھر بھی جنت کا گوشہ لگتا ہے، اور جب گھر صاف ہونا تو گھر والے بھی دل سے نا عورت کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا، میرے جو میاں صاحب ہیں نا وہ ان میں کے اندر نا جیسے عورتوں کے اندر بعض عورتیں ہوتی ہیں نا جس کے اندر صفائی کا کیڑا ہوتا ہے، میرے میاں کے اندر بھی نا صفائی کا کیڑا ہے۔ گھر میں بے ترتیبی، گندگی اور یہ سب چیزیں ان کو بالکل پسند نہیں ہے نا۔ وہ بالکل جو چیز جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے، جو چیز جہاں پہ جس کی جگہ ہے نا وہیں پہ رہنی چاہیے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پر بچوں والے گھر میں ایسا ہونا ناممکن ہے، کیوں اگر جہاں پہ 2 بندے ہوں گے نا تو میاں بیوی، اب جیسے شوہر اپنا سامان جہاں رکھے گا اس کو وہیں پہ ملے گا، بیوی اپنی چیزیں جہاں رکھے گی، لیکن جس گھر میں بچے ہوں نا پھر وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں رکھی ہوئی چیز آپ نے رکھی ہوئی ہو تو وہاں سے آپ کو مل جائے، کیونکہ بچے والوں گھر میں یقیناً بے ترتیبی ہوتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ
شاید ہی چند ایک گنے چنگنے گھر ہوں گے جہاں پہ ترتیب جو ہے نا وہ آپ کو صاف نظر آتی ہوگی. تو سمجھدار عورت جانتی ہے کہ جس گھر کا کچن بکھرا ہو نا وہاں دل بھی بکھرے رہتے ہیں، اس لیے وہ کھانا بناتے ہوئے بھی نا ترتیب اور محبت دونوں کو ساتھ رکھتی ہے نا. ہانڈی چڑھانے سے پہلے چیزیں تیار، برتن فوراً دھوئے ہوئے، گیس اور چولہا صاف، کھانے میں سادگی، صحت اور ذائقہ. وہ جانتی ہے کہ رسیلی زبان صرف سعادت نہیں، صاف کچن بھی برکت دیتا ہے نا. اور کچن کی صفائی، وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا اگر ہنر دیکھنا ہے نا، عورت کی اگر صفائی دیکھنی ہے تو سب سے پہلے اس کا کچن اور دوسرے نمبر پہ اس کا واش روم. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کتنی سلیقہ مند ہے اور کتنی سلیقہ شعار ہے. پھر وہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیتی ہوگی. جس گھر میں نا کچن اور واش روم جو ہے وہ صاف ستھرا ہو. اور یقین کریں میرے گھر میں جو ہے نا واش روم صاف ستھرا، مجھے نا گندگی والا واش روم یہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، لیکن میرے گھر میں ڈیلی واش روم صاف ہوتا ہے. اور یہ تو ہر گھر میں صاف ہوتا ہوگا، لیکن اس کو نا صاف کرنا اور پھر صاف رکھنا بھی نا ایک ہنر ہوتا ہے. تو بچوں کو اس لیے لازمی میں یہ چیز سکھاتی ہوں کہ جب واش روم سے نکلو، نہا کے نکلو، لازمی واش روم میں وائپر لگا کے نکلو. گیلا واش روم مجھے پسند نہیں ہے، اور ان کو یہ لازمی کہتی ہوں کہ اپنے واش روم کو صاف ستھرا رکھو، کبھی گندگی اس میں نہ پھیلاؤ. اس میں اگر جیسے دیکھو بال وغیرہ بکھڑے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے نہاتے وقت بال لازمی جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. تو میرے میاں صاحب کو اس سے بہت سخت چڑ ہے. تو بچوں کو پھر اس میں خاص ہدایت دینی پڑتی ہے، اور دینی بھی چاہیے کہ واش روم میں بال ہونا صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ واش روم جو ہے نا وہ شیطان کا گھر اور جنات کا ڈیرا بھی کہلایا جاتا ہے. اس لیے اس کی صفائی جو ہے نا عورت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور بچوں کو بھی اس چیز پہ کہنا چاہیے کہ واش روم جو ہے نا ہر وقت صاف رکھنا چاہیے، اور خاص کر جو واش روم کا دروازہ ہوتا ہے نا وہ اس کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنے وہ بری چیزیں ہیں نا وہ واش روم کے ذریعے باہر آتی ہیں. میرے گھر میں کیا ہوتا ہے جی، محمد زکوان ہمارے گھر میں پتہ نہیں لڑکے کیوں ایسے کرتے ہیں، لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں لڑکے نہیں سمجھتے. محمد زکوان ہے نا وہ واش روم میں جائے گا نہ، اس نے کبھی وائپر لگانا. ہاں وہ صفائی ضرور کرتا ہے، جب صفائی کرنے کا اس کے میں اندر آئے نا کہ صفائی کرنی ہے کر کے ضرور آئے گا، لیکن جب نہ آئے گا اس نے واش روم میں وائپر وغیرہ نہیں لگانا. اور وہ کیا کرتا ہے جب واش روم سے باہر آئے گا دروازہ بھی بند نہیں کرنا. اچھا دروازہ وہ بند نہیں کرتا تو اس کے بابا مجھے سناتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ دروازہ بند کر کے جو ہے واش روم کرنے آتی. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے پھر مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں محمد زکوان کے لیے. گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر بھی توجہ دے، اور اس کو اپنی ذات کے اوپر توجہ دینا عورت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا خاوند، اگر عورت چاہتی ہے نا کہ اس کا شوہر باہر جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ، دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ انوالو نہ ہو، اس کی عورت کی طرف اس کی دوسری عورت کی طرف اس کی دلچسپی نہ ہو، تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے جب شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہو نا تو اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اس طرح بنا سنوار کے رکھے جیسا کہ اس کو شوہر کو پسند ہے. اور پاکستان میں ہمارے ایسے ہوتا ہے نا کہ اکثر عورتیں سارا دن کی تھکی ہوئی کام کرتی ہیں، اور پھر ان کا شام تک ان کی حالت یہ ہوتی ہے نا وہ خود بستر پہ نہ مرنے والی ان کی حالت ہوئی ہوتی ہے، لیکن شوہر کے جب آنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ایسے سارے جھاڑ منہ پھاڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا کہ شوہر کا دل ہی نہیں کرتا نا اپنی عورت کے پاس جانے کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت ایک جو ہے نا سارا دن تھک ہار کے نا پھر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ذرا سا بھی تیار ہو جائے. تو اس لیے ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس چیز کا لازمی خیال رکھے، جو سب سے ضروری کام ہوتا ہے نا اپنے شوہر کے لیے لازمی تیار ہو کے سچ سمجھ کے رہیں. ایسی عورتیں جو ہے نا وہ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ نا اگر اپنا بھی خیال رکھیں گی نا تو اپنے شوہر کے دل میں لازمی جگہ وہ بنا کر رکھیں گی. سمجھدار جو عورت ہوتی ہے نا وہ گھر میں غصہ نہیں سکون بانٹتی ہے. وہ جانتی ہے کہ غصے کے لمحوں میں گھر کی فضا بدل دیتا ہے نا، اس لیے وہ سخت لہجے کو دل کے دروازوں سے اندر آنے ہی نہیں دیتی نا. سمجھدار عورت رنجشیں جمع نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے کہ دل میں بوجھ ہو تو ہلکا نہیں رہتا. صفائی، سلیقہ، احترام، نظم یہ سب بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور ماں اگر سلیقہ مند ہو نا تو پورا گھر تربیت یافتہ بنتا ہے نا. جو عورت اپنے شوہر کو عزت دیتی ہے نا چاہے تھوڑی ہی بات کیوں نہ ہو، اس کی یہی عزت گھر میں محبت کا دریا بن کر بہتی ہے نا. سمجھدار عورت چھوٹی بات کو بڑا نہیں بناتی، اور وہ سمجھتی ہے ان سب چیزوں کو. وہ گھر میں خاموش محنت کرتی ہے، شور نہیں مچاتی. اس کی صفائی بھی خاموش، اس کی قربانی بھی خاموش، اس کا پیار بھی خاموش، مگر اثر سب پر بولتا ہے نا. سمجھدار عورت جانتی ہے کہ صفائی گھر کو خوبصورت رکھتی ہے لیکن دعا گھر کو محفوظ رکھتی ہے، اس لیے صبح شام کی دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی محبت چھڑک دیتی ہے، چائے میں پیار، کھانے میں خلوص، گفتگو میں نرمی. یہی چیزیں گھر والوں کے دلوں کو جوڑتی ہیں نا.
وہ اپنے گھر کو مہکائے رکھتی ہے، خوشبو بہت معنی رکھتی ہے، گھر میں ہلکی سی خوشبو، صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرے پردے، یہ سب گھر کے دل کو ساتھ جوڑتے ہیں نا۔ وہ اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر نہیں لگاتی، سمجھدار عورت انا کی قیدی نہیں ہوتی، وہ معافی مانگ کر رشتے بچا لیتی ہے اور بات آگے جو ہے نا وہ بڑھنے سے روک دیتی ہے نا۔ وہ گھر والوں کو سنبھالتی ہے مگر ضرورت پڑے تو اپنے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے نا۔ یہ وہ خوبصورتی ہے کہ جو سمجھدار عورت کو کمزور نہیں قابل عزت بناتی ہے۔ وہ گھر میں بیلنس رکھتی ہے، کب صفائی کرنی ہے، کب آرام کرنا ہے، کب بچوں کو وقت دینا ہے، کب شور کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ توازن یہ سے بہتر بناتا ہے نا۔ وہ کبھی گھر کے کاموں کی تھکن کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتی، اس کی مسکراہٹ گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ایسی عورت تھکی بھی ہو نا تو بھی روشنی بکھیرتی رہتی ہے۔ سمجھدار عورت اپنے گھر کو ذمہ داری نہیں امانت سمجھتی ہے، اور جو عورت گھر کو امانت سمجھے نا وہ کبھی غفلت نہیں کرتی۔ وہ وقتی مشکل کو زندگی کا مسئلہ بنا نہیں سمجھتی، وہ چاہتی ہے کہ وقت بدل جاتا ہے، بس صبر اور حکمت ضروری ہوتی ہے۔ سمجھدار عورت ہر چھوٹے کام میں دل لگاتی ہے، اس کی نیت صاف ہونا تو گھر خود بخود برکت سے بھر جاتا ہے۔ ایسی سمجھدار عورتیں اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہیں، اپنے شعور سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی عقل مندی سے، اپنے جو ہے ہنر سے گھر کو جنت بنا دیتی ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار رکھتی ہیں۔ جب عورت پرسکون ہو نا تو پورے گھر کی فضا جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے، اور جب عورت بے قرار ہو، عورت جب ٹینشن میں ہو تو پورے گھر کا ماحول اور نظام جو ہے نا وہ درم برہم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا جب میری طبیعت ٹھیک نہ ہونا، اور یقین کریں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب میری طبیعت وغیرہ ٹھیک نہ ہونا اور میں گھر میں اگر کوئی صفائی یا کچن کا کام نہ کروں نا تو یقین کریں کچن ویسے کہ ویسے ہی رہتا ہے۔ ہاں بچیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا کام کرتی ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو ایک عورت جو گھر سنبھالتی ہے نا وہ بچے کبھی بھی سنبھال نہیں سکتے، کیونکہ ایسا ایسا کر کے ذمہ داریاں ان بچیوں پہ بھی آئیں گی، جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ ذمہ داریاں ان پہ آنی ہوتی ہیں۔ تو جو ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالتی ہے نا وہ شاید بچے یا کوئی دوسرا بندہ جو ہے اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا نا۔ تو یہاں پر میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ بچوں کے اسکول میں پارٹی ہونے کے لیے لائبہ نے نا سب کلاس والوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بنانا کیا ہے۔ ٹیچر نے سب کو بانٹ دی تھی چیزیں کہ 1 ڈش پارٹی، اور سب لوگ جو ہے نا ایک ایک کر کے چیز لے کے آئیں گے۔ تو میری جو لائبہ نا اس کو پسند ہے میرے ہاتھ کا لازانیہ، اس نے وہاں پہ نا بڑی پڑھ کے ماری کہ جو ہے نا میری ماما لازانیہ بناتی ہے، میں لازانیہ جو ہے نا وہ لے کے آؤں گی۔ کسی نے بریانی بولا، کسی نے بولا ہم سینڈوچ بنا کے لے آئیں گے، کسی نے بولا ہم برگر بنا کے لے آئیں گے، کسی نے بولا ہم بریڈ والا پیزا بنا کے لے آئیں گے۔ تو لائبہ نے لیکن سب کی جو ڈشوں پہ تھا نا وہ سارے ایکسائٹیڈ تھے کہ لائبہ جو ہے نا وہ لے کے آئے گی لازانیہ۔ لائبہ نے 3-4 دن پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ ماما میرے اسکول میں پارٹی اور میں نے سب کو لازانیہ کا بولا ہوا ہے، تو اس لیے آپ نے مجھے لازانیہ بنا کر دینا ہے نا۔ اب لازانیہ کی تو ساری چیزیں میرے پاس موجود تھی، لیکن میرے پاس جو نہیں تھا نا وہ لازانیہ شیٹ نہیں تھی۔ میرے پاس پاستا پڑا ہوا تھا، میں نے لائبہ کو بولا تھا کہ لائبہ میں تمہیں پاستا بنا دیتی ہوں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، صرف ایک شیٹ کا ہی مسئلہ ہے، تو پاستا تم بنا کے لے جانا۔ کہتی ہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا میری انسلٹ ہو جائے گی، میری ٹیچر بھی جو ہے نا وہ انتظار کرے آپ کی لازانیہ کے لیے، اس لیے آپ نے مجھے لازانیہ ہی بنا کر دینا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لازانیہ بنا کے دیتی ہوں۔ اچھا محمد ذکوان سے پوچھا تم نے کیا کھانا ہے، کیا لے کے جانا ہے اسکول؟ اچھا وہ بچہ ہے نا تو بہت ایکسائٹڈ تھا اسکول کے لیے کہ اسکول میں پارٹی، اور کافی دنوں سے مجھے بول رہا تھا کہ ماما میرے اسکول میں کب پارٹی ہے۔ ویسے تو اسکول اس کے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن پارٹی کے لیے وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ رات کو جلدی سو گیا، نہا دھو کے مجھے کہتا کہ میں صبح نہاؤں گا نا، تو میں نے کہا نہیں صبح کے ٹائم نہ نہانا، سردی ہوگی، اور دوسرا گیزر بھی کام نہیں کر رہا نا، رات کو نہا کے سو جانا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، رات کو وہ نہا کے سو گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے میں نے اس کو بولا لائبہ کو کہ چلو پھر جا کے نا لے کے آتے ہیں لازانیہ شیٹ لے آتے ہیں۔ اس نے کہا تھا مجھے پارلر بھی جانا ہے، پھر ہمیں اپنے پرانے گھر کے پاس جانا پڑا، لائبہ نے پارلر بھی جانا ہے، اور جب یہ پارٹیاں شارٹیاں ہونا پھر بچوں کو یاد آتا ہے جی ہم نے تو اپر لپ بھی نہیں کرایا، ہم نے آئی برو بھی نہیں بنوایا، یہ وہ بس۔ تقریباً رات کے 7-8 بجے تو ہم نکل گئے تھے لائبہ کے لیے چیزیں، اور میں نے ان کو بولا تھا کہ مجھے یاد کرانا کہ مجھے میدا لینا ہے لازانیہ کے لیے۔ اچھا میں نے ایک بار اپنے کسی پہلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس میدا نہ ہونا وائٹ سوس کے لیے تو آپ اس کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں، آٹا جو عام آپ گھر میں گوندتے ہیں نا۔ میں تو بس وہی اب یہی کیا ہے کہ جب ایک چیز نہیں ہو تو آپ کسی طرح ضرور نہیں کہ وہ ہی چیز استعمال کی جائے، آپ کسی بھی چیز کو استعمال کر کے اس کو کام میں لا سکتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ آٹا تھا تو میں نے آٹے کے ساتھ جو ہے نا وائٹ سوس بنا لیا تھا، اور یقین کریں یہ اس سے کوئی ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ میدے سے بنا ہے یا آٹے سے بنا ہے، بہت زبردست اس کا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اس کے اندر میں کریم بھی ڈالتی ہوں، اس کے اندر میں چینی بھی تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں، اور سب سے بڑی بات اس کے اندر کنور کی ٹکی بھی ڈال دیتی ہوں،
پہلے شروع میں جب میں یہ بناتی تھی تو میں یخنی ڈالتی تھی چکن کی، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے نا وقت والا کام لگتا تھا. اب جھٹ پٹ اگر آپ تیار کرنا ہو، کیونکہ رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا اور ٹائم اتنا میرے پاس نہیں تھا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں میں زیادہ لمبے چوڑے وقتوں میں پڑتی، تو میں نے اس میں کنوٹ کی ٹکی ڈال دی تھی. اور یقین کرے کہ اتنا ٹیسٹ اتنا زبردست جو ہے نا وہ وائٹ سوس بنا تھا. آدھا کام کر کے میں نے رات کو رکھ دیا تھا اور آدھا جو ہے نا میں نے پھر باقی کام صبح کیا تھا. اور صبح تو بس جلدی جگاڑ ہی میں نے لگایا تھا. یہ صبح کے ٹائم ہے جب میں نے شروع کر دیا تھا. وائٹ سوس بھی میں نے صبح کے ٹائم بتایا تھا. ہاں میں بتا رہی تھی محمد زکوان کے لیے. زکوان نے تو 100 چیزیں مجھے گنوا دی تھی کہ ماما مجھے بریڈ پیزا بھی بنا دینا، ماما مجھے برگر بھی بنا دینا، اور مجھے یہ بھی دینا وہ بھی دینا. میں نے اس کو بولا تھا 1 ڈش پارٹی اور سارے بچے لے کے آئیں گے، صرف آپ نے چیزیں نہیں لے کے جانی، اس لیے مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا بنانا ہے. بہرحال اس کے لیے میں پھر میکرونیاں بنا دی تھی. جو یہی مسالہ میں نے بنایا تھا نا لازانیہ کے لیے، تو وہی سیم میں نے پھر زکوان کو نا بنا کے دے دیا تھا وائٹ سوس کے اوپر اس طرح لیئر وغیرہ ڈال کے، جیسے سیم لائبہ کے لیے لازانیہ بنایا تھا اسی طرح نا زکوان کو بھی میں نے بنا کے دے دیا تھا. انابیہ اسکول گئی نہیں تھی، اس کا جانے کا شرادہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اس قصے کی چیزیں میں نے نا گھر پہ رکھ دی تھی. بہر یہ تقریباً صبح کے 7 تو خیر نہیں، تقریباً 6 ہونے والے تھے. 6 بجے کا ٹائم تھا اور میں اتنی ہاتھ پاؤں میرے پھولے تھے کیونکہ 6:30 پہ جو ہے آ جاتی ہے ان کی بس. اور لازانیہ بھی میں نے بیک بھی نہیں کیا تھا اور اپنی طرف سے میں 1 گھنٹہ پہلے جا گئی تھی، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھتے اور 2 طرح کے یہ دیکھیں زکوان کا ساتھ ریڈی ہو رہا اور ساتھ جو ہے نا لائبہ کا، تو یہ کرتے مجھے اتنا ٹائم ہے. پھر زکوان کو بھی جو ہے نا مجھے تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آج تو زکوان جو ہے نا وہ خود تیار ہو گیا تھا. اور میں فائل لانا بھول گئی تھی، اس لیے جو ہے نا فائل نہیں میں ہوتا ہے نا ایلومینیم فائل لانا بھول گئی تھی، لیکن الحمدللہ یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی. اور یہ پھر وہی بات ہے مجھے کاٹن میں پھرولنے پڑے کہ کس کاٹن میں نے یہ رکھی ہوئی ہے، تو میں نے پھر یہ نکال کے نا تو یہ شکر اللہ کا یہ رکھ دیا تھا. برتن وغیرہ سارے میں نے سنبھالے ہوئے تھے نا، تو یہ بھی لائبہ نے ڈھونڈ ڈانڈ کے جو ٹرے تھی نا مجھے دی تھی کہ ماما یہ ٹرے وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس سے جو ہے نا لازانیہ مجھے بنا کے دینا. بڑی ٹرے میں اس کو میں نے بنا کے دیا تھا، اور چھوٹی والی جو ٹرے تھی وہ میں نے زکوان کے لیے سیٹ کر کے اس کو دے دیا تھا. چھوٹے بچوں نے چھوٹی چیزیں کھانی ہوتی ہے، اور وہی بات بچوں کو جتنا بھی گھر سے بنا کے دو انہوں نے گند بلا ہی کھانی ہوتی ہے. وہی زکوان باہر کے لے کے آیا مٹھیاں اپنی طرف سے، ٹافیاں جیلیاں اور یہ وہ، بس بچے یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں جو گھر کی یہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس سے زیادہ. لیکن یہ کہ زکوان نے اسکول میں بہت شوق سے لازانیہ اپنا یہ میکرونی کھائی تھی. مجھے بتا رہا تھا ماما بہت ٹیسٹی بنے ہوا تھا آپ کا. اور لائبہ نے بولا تھا کہ ماما میرے اسکول نے نا سب نے اتنی تعریف کی تھی آپ کی لازانیہ کی، ٹیچر کا اسپیشل جو ہے نا آیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے لازانیہ. اور ٹیچر نے مجھے بولا تھا کہ لازانیہ اگر بچ گیا تو مجھے اسکول کے لیے بھی گھر کے لیے لازمی دینا. پھر لائبہ نے بتایا کہ میری ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے گھر بھی لے گئی تھی اور وہ بہت تعریف کر رہی تھی کہ آپ نے لازانیہ بہت مزیدار بنایا. اور یہ زکوان کی صورتحال ہے جو صبح جاتے ہوئے میں نے اس کو تیار کیا تھا. بیار یار یہ جو سر پہ رومال ہے مجھ سے تو باندھنے نہیں ہوتا، رات کے اس کے بابا نے بہت زبردست باندھا تھا، بس جیسے مجھ سے باندھنے ہوا تو میں نے باندھ دیا تھا. اور زکوان خوش باش جو ہے سکول گیا پھر.